آج اگر کوئی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، قیامت کے دن تو چاہے گا کہ میں اس کی حضور سجدہ ریز ہو جاؤں. جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا پھر تو کوئی انکار نہیں ہوگا. بے نمازی سجدہ کرنا چاہیں گے بھی کمر اکڑ جائے گی، نہیں کر پائیں گے. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کچھ لوگ جہنم کو دھکیلے جا رہے ہوں گے، ان کے ملنے والے کوئی راستے میں ملیں گے، ان کو کہیں گے ما سالککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. ایک بار نہیں، دو بار نہیں، قرآن و حدیث میں 750 مرتبہ نماز کا حکم آیا. یار ایک بات میں آپ کو کہوں، ہمارے خطبہ کہتے ہیں نا کہو سبحان اللہ، تو سامعین نہ کہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، کوئی مذاق کر دیں گے، پھر سخت غصے میں آ جائیں گے. کئی تو ناراض ہو کے تقریر چھوڑ دیتے ہیں کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں، تم زور سے سبحان اللہ بھی نہیں کہتے. تو 3 مرتبہ، 2 مرتبہ، 4 مرتبہ ایک مکرر ایک بات کہے اور آپ نہ مانیں یا میں نہ مانوں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. اور میرا رب ایک بار نہیں 750 مرتبہ کہہ رہا ہے. نماز کا حکم اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے 750 مرتبہ ہے. کتنا ڈھیٹ پنا ہے کہ بندہ پھر بھی اللہ کے حضور سجدہ ریزی کی توفیق نہ پائے، اور وہ کس طرح جو ہے وہ ڈٹائی کے ساتھ اپنی زندگی گزار دے. 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لو، یہ دین ہے، اس کو اچھی طرح سے روحوں میں اتار لو. 5 گانا نماز کبھی بھی تم سے قضا نہ ہونے پائے. اور اگر ہو سکے تو سحری کے سجدوں کی بھی عادت ڈال لو. اس وقت رحمتیں اترتی ہیں، رزق بٹتا ہے، کرم نوازیوں کا نور اترتا ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں گھر میں ٹینشن بہت ہے، پریشانیاں بہت ہیں، مسائل بہت ہیں، اپنے بھی دشمن ہو گئے، شریکہ برادری نے مار دیا، کتنے مسائل ہیں. آپ سجدے تہجد کے ادا کرنے شروع کر دیں، روح کو قرار آ جائے گا، باطن کو چین آ جائے گا. ایک روایت میں آتا ہے حدیث پاک میں کہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو شوہر اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو کہتا ہے اللہ کی بندی تو بھی اٹھ اور اللہ کے حضور سجدہ ریزی کریں. سارے دن کی تھکی ہوئی خاتون اٹھ نہیں پاتی، تو وہ خیر وضو کر کے واپس جب آتا ہے تو چلو میں تھوڑا سا پانی لے آتا ہے اور اپنی بیوی کے چہرے پہ چھڑک دیتا ہے اور مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے. تو بیوی اٹھتی ہے، دیکھتی ہے کہ میرا شوہر نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو بھی خیال آتا ہے، تو وہ بھی اٹھتی ہے، وضو کرتی ہے، شوہر کے قریب مصلی بچھا کے وہ بھی نماز پڑھنے لگ جاتی ہے. سحری کا وقت ہے، نیم اندھیرا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں. کبھی شوہر سجدے میں ہے، کبھی بیوی قیام میں، کبھی وہ رکوع میں ہے، کبھی یہ قومے میں ہے، کبھی وہ جلسے میں ہے. دونوں اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کر رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے دونوں کو دیکھ کے رب مسکرا رہا ہوتا ہے. اپنی شان کے مطابق اللہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ اور میری دہلیز کی باندی کس قدر میرے حضور سجدہ ریزیاں کر رہے ہیں. تو صاحبو آؤ اپنی پیشانیوں کو سجدوں کے نور سے مالا مال کریں. کتنی زندگی ہم گزار چکے ہیں، تھوڑا وقت باقی ہمارے پاس، بہت وقت گزار چکے ہیں. نہ جانے اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے. آج موقع ہے کل نہیں ہوگا، وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا. جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. پھر پچھتاوے سے کیا، آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہوگی. کل کا پچھتاوا حسرت اور دکھ کو بڑھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا. اقبال نے کہا تھا موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان. آج موقع ہے، آج فرصت ہے. وہ ایک فقیر تھا، وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا تو کسی نے روک کے کہا بابا کسی نے مارا ہے؟ کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. کیوں رو رہے ہو؟ کہا بس ان کے رویے نے رلا دیا. کیا مطلب؟ کہا گزر رہا تھا، ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، دل میں ترس جاگا، تو میرے خیال میں آیا ان بندوں کی رب سے صلح نہ کروا دوں. تو پھر کہا میں نے اس سے بات کی تو آواز آئی لے آ میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دو. لے آ میری چوکھٹ. میں بڑا خوش ہوا، بہت خوش ہوا، اور میں نے ان سے کہا کہ آؤ اس کی چوکھٹ پہ، وہ تو معاف کرنے پہ آمادہ ہے. تو میں تو بڑی خوشی سے ان کو یہ خبر دی. یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے، جا بابا کام کر، تجھے کیا پتا دنیا داری کیا ہوتی ہے، بچے بھی تو پال لیں، تم آ کے ہمارے سر پہ کھڑے ہو گئے. یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے، مجھے کوسنے دینے لگے. وہ تو مان رہے، یہی نہیں مان رہے. تو مجھے ان کے رویے پہ رونا آ گیا. اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا، دیکھا کہ وہی بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے. تو پھر رک گیا، کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہوا؟ کہا کہانی کل والی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا کل ان سے مایوس ہو گیا،
آج صبح اٹھا تو ادھر آ گیا، میرا خیال یہ ہوا چلو وہ نہیں مانے تو قبرستان والوں سے بات کرتے ہیں، تو میرا یہ خیال ہوا ان کی اور رب کی صلح کروا دو، تو کہا پھر آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گئے وہ نہیں مانتا، آج وہ مان رہا ہے ہم بھی مان جائیں، کل ہم مانیں گے لیکن وہ نہیں مانے گا، قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، تھوڑا سا وقت ہے۔ وہ کسی نے کہا نا اج سا بھی نے کھلے راہ بھی نے انج ٹوک انوکھڑے ٹکڑے نہیں، ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھیاں فاصلے مکنے نہیں۔ آج میرے پاس بھی وقت ہے، آپ کے پاس بھی وقت ہے، اپنی مختصر زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام لگا دیں۔ یہی میسج ہے، یہ میلاد کا میسج بھی ہے، یہ معراج کا میسج بھی ہے، یہ 10 محرم کا میسج بھی ہے، یہ کربلا کا میسج بھی ہے، یہ 11ویں کا میسج بھی ہے، یہ 12ویں کا میسج بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جڑ جاؤ۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ہمارا بیٹھنے کا، اور کیا فائدہ ہمارے اجتماع اور جلسے منعقد کر، پھر ہماری ذات کے چسکے ہوں گے، ہمارے کانوں کی لذت رہ جائے گی۔ میں آؤں گا تو آپ کھڑے ہو جائیں گے، نعرے لگائیں گے، میرا نفس پلتا رہے گا، کیا بات ہے میں تو بہت بڑا ہوں۔ اللہ کے رسول کی نعت رک جائے گی، میری تعظیم کے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اس سے مجھے بھی نشہ ملے گا اور لوگوں کو بھی لذت ملے گی۔ صاحب نہیں، ہم سب غلام نوکر ہیں۔ رضا ثاقب بہت بڑا ہوگا، رسول اللہ کی نعت سے بڑا نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ لوگ میرا کھڑے ہو کے استقبال کریں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے۔ یہ چھوٹی وعید ہے، یہ رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے، بلکہ نفس کی چالیں تو اتنی باریک ہیں کہ حضرت بایزید بستامی بولے کہ میں نے ایک دن اپنے نفس سے کہا کہ میں تجھے غذا بھی نہیں دیتا، تو پھر بھی اتنا موٹا تازہ کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں میرے نفس نے مجھے جواب دیا کہ بایزید جب تو گلیوں بازاروں سے گزرتا ہے نا تو لوگ انگلی کے اشارے کر کر کے کہتے ہیں یہ بایزید جا رہا ہے، یہ بایزید جا رہا ہے، میری غذا مجھے اس سے مل جاتی، اس کی تو چالیں بڑی باریک ہیں۔ واہ واہ بڑا جلسہ کروایا جی، کمال ہو گئی، منتظمین اس پہ راضی ہو گئے۔ صاحب اس کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت یہ ہے کہ کیا میرے عمل میں تبدیلی آئی، میری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی، میری پیشانی کو سجدہ نصیب ہوا یا نہیں ہوا، میں اپنے پچھلے گناہوں پہ نادم ہوا ہوں یا نہیں ہوا، مجھے شرمندگی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، میں نے قبر کے لیے کوئی روشنی تلاش کی ہے کہ نہیں کی۔ قبر کے چراغاں کا بھی تو اہتمام کرنا ہے، وہاں کی بھی تو روشنی اکٹھی کرنی ہے، وہاں بھی تو سخت اندھیرا ہے، وہاں تو وحشت ہے، اللہ اکبر، تو وہاں کے لیے بھی تو کچھ چراغاں کرنا ہے۔ تو یہ مختصر زندگی اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو پر نور کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی کے لیے گزار دو۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہا ان سے وفا کر لو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا، پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جب دل کا رشتہ حضور سے جڑ جائے، قرآن اور صاحب قرآن سے جڑ جائے۔ آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو ان کے نام لگائیں۔ نماز عشاء کا وقت ہوا چاہ رہا ہے، میں جتنی باتیں کر لیں اگر ان پہ عمل ہو جائے تو میرے لیے اور آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ ہمارے مولانا طاہر صاحب کو درجوں کی بلندیاں عطا کرے، ان کے کام کو قبول کرے، ان کے رفقا، اراکین انجمن اور آپ جتنے لوگ تشریف لائے، آپ سب کو اس محفل کی برکتیں عطا دیں۔ اپنی نسلوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو درود و سلام کی لوریاں دو، اور ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سکھاؤ، اور کبھی سجدے سے انہیں دور نہ رہنے دینا۔ ان کی پیشانیوں کو بچپن سے ہی سجدے سے آشنا کرو، بیٹیوں کو پردے کی تلقین کرو، بچپن میں ہی تلقین کرو، اور ان کو قرآن مجید پڑھنے کی تلقین کرو، اور سجدے سے کبھی ہمارے گھر نا آشنا نہ ہو۔ کتنا خوبصورت گھر ہے کہ جب صبح کے اجالے پھوٹتے ہیں تو مرد مسجدوں کو نکل پڑتے ہیں اور بیٹیاں گھروں میں مصلے بچھا لیتی ہیں، اور کتنا بد نصیب ہے وہ گھرانہ کہ درختوں پر چڑیاں بھی رب کی تسبیح بول رہی ہوتی ہیں، حشرات سے پرندے نکل کر کے بھی اللہ کی تقدیس کے ترانے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس گھر سے نیند کے خراٹوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ بد نصیب ہے وہ گھر، بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ کے حضور سجدے کی توفیق نہیں۔ اللہ آپ کو، مجھے، سب کو اپنے حضور جھکنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔